إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. میرے محترم دینی بھائیوں، سورۃ الانفال کی یہ 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 2، 3 اور 4. ان 3 آیات میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی صفات بیان کی ہے کہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے جو ثمرات ہیں ان کا زندگی میں ظاہر ہونا بھی ضروری ہے. ایک انسان کن چیزوں پر اس کو ایمان لانا ہے؟ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر کی بھلائی برائی پر ایمان لے آیا، مانتا ہوں میں اس کو. اس فہرست کے مکمل کرنے کا نام صرف ایمان نہیں ہے کہ بھائی میں ان چیزوں کو مان لیتا ہوں، بس ختم، گنتی پوری ہو گئی، 6 باتیں مان لی، اللہ کو تو مان لیا، کتابوں کو مان لیا، رسولوں کو، ساری چیزوں کو مان لیا. ضروری یہ ہے کہ ایک انسان یقین اور تعلق اور تعظیم اور تقاضوں کے پورا کرنے کے اعتبار سے بھی مومن ہو، ایمان والا ہو. ایمانی صفات، ایمانی کیفیات بھی اس کے پاس ہوں، اس کا دل ان کیفیات کو محسوس کرتا ہو جو ایمان کے نتیجے میں پیدا ہونی چاہیے. اس کے بدن سے وہ اعمال ظاہر ہوں جو ایک ایمان لانے والے کی زندگی میں ہونے چاہیے. صرف مان لینے کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ زندگی میں ایمان کا اظہار بھی ہونا چاہیے. عقیدے، قول اور عمل، تینوں چیزوں میں ایمان کے اثرات ہونے چاہیے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایمان والوں کی صفات بیان کی ہے. ایمان والے کیسے ہوتے ہیں؟ پچھلے دروس میں ہم نے 3 صفات دیکھی. نمبر 1، اللہ نے کیا فرمایا؟ انما المؤمنون، ایمان والے تو وہ ہیں، کون؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے، اللہ کی تعظیم سے، اللہ کی بڑائی کے احساس سے. 2، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان اور بھی بڑھ جاتے ہیں، وہ ایمان میں اور بڑھ جاتے ہیں. 3، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اپنے سارے مسائل کے حل کے لیے، اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے، اپنی حاجات کے پورا ہونے کے اعتبار سے وہ اپنے سارے معاملات اللہ کو سونپتے ہیں کہ اللہ ہمارے کام بنائے گا. وہ اللہ پر اعتماد کرتے ہیں. تو 3 باتیں معلوم ہوئی کہ قلب کی سطح پر 3 باتیں ہونی چاہیے. اگر نہیں ہے تو ہمارا ایمان کہیں نہ کہیں اس میں کمی ہے. 1، اللہ کا خوف، اس کی تعظیم. 2، اللہ کی بات پر یقین. اور 3، اپنی زندگی کے سارے معاملات کو اللہ کو سونپ دینا، اللہ پہ بھروسہ رکھنا. تو خوف یا تعظیم اس کو آپ کہیے، خوف اور یقین، اور اس کے بعد تیسری چیز توکل ہے. اللہ کا خوف، اللہ کی بات پر یقین اور اللہ پر توکل، یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ بہت اہم ہیں. جو ایک مومن، سچا مومن، پکا مومن،
اس کے دل میں 3 چیزیں پکی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد عملی زندگی میں کیا ہے؟ عملی زندگی میں 2 چیزیں یہاں پر آیت میں بتائی گئی ہیں۔ ایک کا تعلق خالق سے ہے اور دوسرے کا تعلق مخلوق سے ہے، کہ سچا مومن وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں اپنے رب کی عبادت ہوتی ہے، اس کا معاملہ اللہ سے صحیح ہوتا ہے، وہ اللہ کا سچا بندہ ہوتا ہے، خالی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کرتا ہے، وہ اللہ کے آگے جھکنے والا ہوتا ہے، وہ اپنی بندگی کا اظہار کرنے والا ہوتا ہے، وہ کسی اور کا بندہ نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کا عبادت گزار بندہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا پہلو اس کا کیا ہے؟ مخلوق سے، اس کا تعلق مخلوق سے دوسرا پہلو مخلوق سے تعلق ہے۔ مخلوق سے تعلق اس کا کیسا ہوتا ہے؟ وہ مخلوق پر احسان کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا اور مخلوق پر احسان کرنے والا، یہ 2 چیزیں اس کی زندگی میں نمایاں طور پر ہوتی ہیں۔ اللہ کی عبادت میں جو اہم ترین چیز ہے وہ نماز ہے، اور مخلوق پر احسان میں جو فریضہ ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ تو اس کی زندگی میں نماز ہوتی ہے اور اس کی زندگی میں زکوٰۃ و صدقات و احسانات ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے صفات، یہ 3 صفت کے بعد اور 2 صفات ہیں، کل ملا کے کتنی ہو جائیں گی؟ 5۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ قلبی صفات 3 بیان کرنے کے بعد اب بدنی صفت اور مالی صفت۔ انسان کے اعمال کو اگر تقسیم آپ کریں 3 لیول پہ تقسیم ہوں گے، ایک تو اس کے اندر کا معاملہ، دوسرا باہر، قلب کا معاملہ ایک ہوا تو 3 باتیں بیان کی قلب کے تعلق سے، پھر باہر کے اعتبار سے 2 ہیں، قول اور فعل، جسمانی اعتبار سے زبان سے بولی ہوئی باتیں اور جسم سے کیے ہوئے اعمال۔ تو نماز میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ نماز کیا ہے؟ اقوال اور افعال کا مجموعہ ہے، اور جوڑنا چاہیں تو خشوع کو جوڑ لیں کیونکہ پہلے ہی وہ آ گیا، رب سے ڈرتے ہیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، جسے آگے بھی ہم دیکھیں گے۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز رہ جاتی ہے، وہ ہے مال، جو انسان کی ملکیت میں ہوتا ہے۔ تو باطنی زندگی، ظاہری زندگی اور ملکیت والی زندگی، یہ 3 پہلو انسان کے عمل کے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، اور یہاں یہ نہیں کہا کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، بلکہ یہاں کیا کہا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو بھی رزق ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کس پر؟ دوسروں پر۔ یہ 2 باتیں ہم دیکھیں گے، پھر اس کے بعد انعام دیکھیں گے کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے کیا انعام ہے۔ یہاں 2 باتیں ہیں، نمبر 4 اگر ہم دیکھیں، 3 باتوں کے بعد چوتھی چیز صفت نماز قائم کرنا۔ مومن نماز کا اہتمام کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ ہوتا ہے، وہ جانتا ہے اس کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اللہ کے آگے جھکنے والا بنے، اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے۔ اور اللہ کی عبادات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچی عبادت کیا ہے؟ صلاۃ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھی طرح جان لو تمہارے سارے اعمال میں سب سے بہترین عمل اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ اچھے سے اچھا اگر کوئی آدمی عمل کرنا چاہتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، نماز۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، تو یہ نماز ان کی زندگی میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز قائم کرو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، یقیناً نماز ایمان والوں پر فرض کی گئی ہے اس کے مخصوص اوقات میں، یعنی کہ جب جی چاہے پڑھ لیں، نہیں 8 بجے کا الارم لگا دیا اور پھر اس کے بعد اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں، اپنے دل میں جب بھی آیا پڑھ لی نماز ایک ساتھ۔ کئی نمازیں قضا بعض لوگ کرتے ہیں،
بھائی جاب پہ جاتا ہوں، آتا ہوں گھر پہ، پھر عصر مغرب عشاء تینوں ایک ساتھ پڑھتا میں، تو تیرے دل سے پڑھ رہا ہے نماز، تو نے اپنے اوقات نماز کے طے کیے، تو نے ان اوقات میں نماز کو نہیں پڑھا جب تیرے مالک نے تجھ کو حکم دیا ہے. تو کمپنی کے مالک کی وجہ سے کائنات کے مالک کی نہیں مان رہا ہے. کمپنی کا مالک نہ اس نے تجھ کو پیدا کیا، نہ وہ تیری زندگی موت کا مالک ہے، نہ وہ تیرے رزق کا مالک ہے. وہ تیرے کام کے بدلے تجھ کو دے رہا ہے، اور ہمیشہ وہ نہیں رہے گا، اور نہ تو اس کی کمپنی میں ہمیشہ رہے گا. کبھی بھی نکال سکتا ہے، کبھی بھی کمپنی بند ہو سکتی ہے، لیکن تو اس کی بات مانتا ہے. لیکن وہ جس نے تجھ کو ماں کے پیٹ میں رکھ کے رزق دیا، جو دنیا میں تیرے لیے بارش برساتا ہے اور زمین سے اناج اگاتا ہے، جو تیری سانسیں چل رہی ہیں جس کے بغیر تو جی نہیں سکتا ہے، اس نے وہ سانسیں تجھ کو دی ہیں، وہ زبان دی جس سے تو رزق کھائے، وہ جسم دیا جو رزق کو پچائے، وہ سارا نظام تیرے لیے بنایا، ہواؤں کو چلایا، بارش برسائی، زمین سے اناج اگایا، اور تیرے لیے قسم قسم کے پھل اور اناج اور نہ جانے کتنی چیزیں، گوشت اور کتنی چیزیں تیرے لیے پیدا کی. تو مالک کمپنی کا اس کی بات مانتا ہے، اور اس مالک کی نہیں مانتا جو کائنات کا مالک ہے. تو نے اس مالک کو پہچانا کہ نہیں پہچانا؟ تو نے تو اس کو پہچانا. بڑا مقام تو نے کس کو دیا؟ نہیں میں تو اللہ کو پہچانتا، اللہ کے برابر کسی کو نہیں مانتا. ہاں زبان سے تیری زندگی بھی وہی بولنا چاہیے. انسان کی زندگی اس کی زبان سے اونچی آواز میں بولتی ہے. تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز ایمان والوں پر اس کے مخصوص اوقات میں فرض ہے. یعنی نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا پڑے گا. آپ کبھی بھی اپنے دل میں آیا نماز نہیں پڑھ سکتے. عورتیں کام کر رہی ہیں گھر کا، بہت کام ہے، آج مہمان آ رہے ہیں، مغرب کی نماز غائب کر دی اور رات میں مغرب اور عشاء پڑھ رہی ہے ایک ساتھ. کون سا طریقہ ہے یہ؟ تو نے مہمانوں کے لیے اپنی نماز برباد کر دی. مہمان خوش ہو جائیں گے، اتنا اچھا کھانا پکا ہے ماشاء اللہ، لیکن یہ کھانا پکا ہے نماز برباد کر کے. اس نے وہ نماز کو برباد کر کے کھانا پکایا ہے. کتنی دیر لگتی تھی نماز میں؟ 5 منٹ 3 رکعت پڑھنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے؟ مان لو بہت جلدی ہے، سنت نہیں بھی پڑھ رہی تو کم سے کم فرض تو پڑھ سکتی تھی، کیونکہ فرض ہی وقت میں فرض ہے نا. تو کیوں نہیں پڑھی؟ 5 منٹ لگ سکتے تھے. لیکن اگر اچانک اس 5 منٹ میں کھانا پکاتے وقت اس کو پیشاب پاخانے کی حاجت ہو جاتی نہیں. یہ بولتی مہمان آئے ہیں، مہمانوں کا کھانے کا انتظام کرنا ہے، نہیں. اپنی حاجت کے لیے وہ جا سکتی تھی، لیکن رب کی عبادت کے لیے نہیں جا سکتی تھی. اپنے پیشاب پاخانے کے لیے وہ رکتی نہیں ہے. اب کاہے کہ مہمان اور کاہے کا کون، میری ضرورت ہے، مجھ کو جانا ہے، برابر جائے گی. لیکن وہی عورت مہمانوں کی وجہ سے اپنی نماز برباد کر دے گی. صبح کی فجر کی نماز بچوں کے ٹفن بنانے کے لیے برباد کرے گی. اسکول کی گاڑی آگے کھڑے ہو جاتی ہے، رکے گا نہیں، وہ چلے جائے گا. بس چلی گئی تو بچے کی زندگی ختم ہو جائے گی. ایک دن کی پڑھائی جائے گی کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ پوری زندگی برباد ہو جائے گی. تو اس کی ایک دن کی پڑھائی بچانے کے لیے وہ اپنی ایک وقت کی نماز برباد کر رہی ہے. اس کی دنیا بنانے کے لیے وہ اپنی آخرت خراب کر رہی ہے. کتنی عقل مند عورت ہے، کتنی عقل مند ہے. اور وہی عورت اگر پکنک پہ جانا ہو، شادی پہ جانا ہو بہن کی یا فلاں کی، پھر 4 دن چھٹیاں لے کے جائے گی. میرا بچہ بیمار تھا نہیں آ سکا. ہاں ان کو معلوم طبیعت بہت خراب تھی، ڈاکٹر بھی پہچان کا رہے گا، اس سے بھی لکھا کے لے لیٹر جواب دے دو نا، اسکول میں لے جا کے دے دے گی، ہمارا گڈو بیمار تھا. یہ حال ہے ہمارا. تو ہم نے سب کو پہچانا، لیکن ہم نے رب کو نہیں پہچانا. ہم سب کا حق رکھتے ہیں، ہم سب کو نبھاتے ہیں، ہم سارے تعلقات نبھاتے ہیں، لیکن اپنے رب سے جو ہمارا تعلق ہے اس کو ہم کتنا نبھاتے ہیں، یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے.
اور پھر ہم کہتے ہیں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. ہاں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تیری زبان پہ بڑا ہے، تیری زندگی میں اللہ بڑا ہے کا اظہار ہونا چاہیے کہ تو نے اللہ کا مقام کسی اور کو نہیں دیا، نہ دے گا. میں یہ مقام کسی اور کو نہیں دے سکتا ہے. اس کو مومن بولتے ہیں کہ مومن کی زندگی ہی اللہ کی بڑائی کے احساس کے تحت چلتی رہتی ہے، وہ کبھی بھولتا نہیں اس کو، وہ کسی اور کو اللہ کے برابر کر ہی نہیں سکتا ہے. تو یہاں پر کہا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 103 ہے. اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے نماز کے بارے میں، کیونکہ نماز کتنی عظیم شان چیز ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں. کیوں؟ ان کو معلوم ہے یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. نماز قائم کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم ہے اس سے نماز ہم نے قائم نہیں کی ہم اللہ کی مدد کھو دیں گے. NRC آ رہا، فسادات ہو رہے، فلاں چیز ہو رہی، یہ ہو رہا، وہ ہو رہا، مسجدوں کا مسئلہ آ رہا، تو خود کتنا مسجد سے جڑا ہوا ہے، تو خود کتنا نمازوں کا اہتمام کرنا. اذان کی تو فکر ہے تیرے کو، نماز کی انہیں اذان کی اتنی فکر، مائک لاؤڈ سپیکر نہیں رہا تو ٹینشن ہو جا رہا ہے اس کو. سن کے کتنی بار آیا تو، سن کے آتا کتنا تو، نماز پڑھتا کتنی ہے. جمعہ کو آتا تو خالی جمعہ کی نماز پڑھتا ایک دم اچھے کپڑے اتر اتر لگا کے ایک دم نماز کو آتا تو، لیکن تو اذان کے بارے میں فکر مند ہے لیکن اپنی نماز کے بارے میں فکر مند نہیں ہے. اذان سن کے بھی تو نماز نہیں پڑھتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ مومن جانتا ہے کہ نماز اگر میں نے کھو دی تو اللہ کی مدد کا سب سے بڑا ذریعہ میں کھو دوں گا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد چاہو صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے. بعض علماء نے کہا صبر سے مراد یہاں پر صوم ہے، اور بعض علماء نے کہا صبر یہاں پر عام ہے کہ صبر کے ذریعے سے. اور صبر والا عمل، روزہ خود صبر والا عمل ہے. رمضان کو شہر الصبر کہا گیا ہے، صبر کا مہینہ، تو روزہ صبر سکھاتا ہے. صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہو. دو صاد ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نصرت کا ذریعہ ہے، صبر اور صلاۃ. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد حاصل کرو صبر و صلاۃ کے ذریعے سے، صبر اور نماز کے ذریعے سے. لیکن ایک بات اللہ نے کیا فرمائی؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور ہاں نماز بہت بھاری ہے، آسان نہیں ہے، نماز بڑی بھاری ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی تعظیم کرنے والوں پر بھاری نہیں ہے. تو جو پہلی بات آئی تھی الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے آئے تو دل کانپ جائیں ان کے. کیوں؟ اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کا احساس ان کے دلوں پر ہے. تو جن کے دلوں کا یہ حال ہے ان پر نماز کیسے بھاری ہوگی؟ وہ تو نماز میں اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ نماز کے ذریعے سے اپنے مسائل کے حل کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں کہ کان اذا حزبہ امر صلی. امام ابو داؤد سے مروی روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فکر میں ہوتے، پریشان ہوتے، غمگین ہوتے ہیں، بعض بات میں حزنہ بھی یعنی مروی ہے کہ جب آپ غمگین ہوتے، جب آپ فکر مند ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ صلی، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. معلوم ہوا کہ فکر و غم کے وقت میں کرنے کا عمل کیا ہے؟ نماز. ہم کیا کرتے ہیں؟ پروٹیسٹ. ہم اللہ کے سامنے اپنے مسائل کتنا رکھتے ہیں. کوئی اگر بول دے مولوی ذرا نماز کا اہتمام کرو بھائی، اللہ مسائل حل کرے گا، پاگل کہیں کا، نہیں سمجھتا ان کو کچھ بھی. یہ وہی بولیں گے ملا کی دوڑ مسجد تک. ارے دیکھو حالات کیسے چل رہے ہیں، تو یعنی تو ہی سمجھتا تو حل کرے گا، تو حل کرے گا. اللہ کے ڈالے ہوئے مسائل کو تو نکالے گا، تو حل کرے گا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ تجھ پر کوئی تکلیف ڈال دے تو اللہ کے سوا کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے. مومن جانتا ہے
کہ لکڑی کو نہیں دیکھا جاتا ہے، لاٹھی کو نہیں دیکھا جاتا، مارنے والے کو دیکھا جاتا ہے۔ لاٹھی میں کچھ نہیں ہے، پٹائی کون کر رہا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے کہ لکڑی سے؟ بھئی آپ بچہ ہے، غلطی کیا اس نے، آپ لکڑی لے کے پٹائی کر رہے، وہ کس سے بات کرتا؟ لکڑی سے۔ پٹائی کس سے ہو رہی؟ لکڑی سے۔ مار تو لکڑی کی لگ رہی ہے نا، مت مارو مت مارو لکڑی کو بولتا ہو نہیں، وہ کس کو بولتا ہے؟ باپ کو بولتا ہے، اب سے نہیں کروں گا ابو، مت کرو، مت مارو، میری پٹائی مت کرو، غلطی نہیں کروں گا آج کے بعد۔ بات کس سے کرتا ہے وہ؟ لکڑی سے نہیں کرتا ہے، وہ باپ سے بات کرتا ہے، کیونکہ پٹائی وہ کر رہا ہے، ہاتھ میں اس کے لکڑی ہے۔ ایک معمولی بچہ، بلکہ جانور بھی سمجھتا ہے اس کو۔ ہم لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ جو حالات ہم پر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے سازشیں لوگوں کی ہیں، لیکن اگر اللہ تعالی ہماری حفاظت کریں، وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، یہ آیت نہیں ہے قرآن میں؟ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پر ہو تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے۔ اس آیت کا کیا کریں گے؟ تو معلوم ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم نے اللہ کی مدد کھو دی، تبھی تو ہم پر دوسرے غالب آ رہے ہیں۔ پھر اللہ کی مدد آئے گی کیسے؟ اسباب سے، ان اسباب سے جو سیاسی ہوتے ہیں، ان اسباب سے جو کسی پروفیسر کی عقل سے نکلے ہیں، کسی سیاست داں کے مائک سے نکلے ہیں، اسپیکر سے نکلے ہیں۔ کون سا حل؟ ہم کو اللہ والا حل نہیں چاہیے۔ اللہ کی نصرت کے لیے ہم کو اللہ والا راستہ نہیں چاہیے، اپنا بنایا ہوا راستہ چاہیے۔ اللہ کی مدد کے لیے ہم کو اللہ والا ہی راستہ چاہیے۔ ہم اپنی زندگی میں نمازوں کا حال دیکھیں، گھروں میں نمازوں کا حال دیکھیں۔ بولتا ہے بیوی کو نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، کھانا پکا کہ نہیں پکا، برابر پوچھتا ہے۔ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی پوچھتا، کبھی کبھی تو وہ اس لیے بھی نہیں پوچھتا ہے کہ کھانا لیٹ ہو جائے گا۔ پوچھے گا اگر نماز پڑھی پھر کھانا کون آپ بنائیں گے؟ وہ تو تیار بیٹھی بیچاری۔ سوچیے، اولاد کو نماز کا بولتا ہے؟ نہیں بولتا ہے۔ پڑھائی کیا کہ نہیں کیا، ہوم ورک کیا کہ نہیں کیا، برابر بولتا ہے۔ نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا، اتنا ضروری، بڑا ہو کے پڑھے گا نا، بڑا ہو کے پڑھے گا آپ کی جنازے کی نماز، بڑا ہو کے کیا پڑھے گا؟ بلکہ کتنے تو جنازے کی نماز میں بھی نہیں رہتے ہیں، کیونکہ آپ نے سکھایا نہیں اس کو کچھ، پیچھے کھڑے رہتے ہیں۔ کیوں؟ طہارت نہیں ہے، طہارت نہیں ہے۔ بے حیائی کے ساتھ اولاد کہتی باپ کی جنازے میں طہارت نہیں ہے۔ بتائیے یہ کیا انگلی دکھا کے کہا اسکول میں ہے؟ طہارت نہیں ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ تو یہ حال اگر ہے تو کیسے مدد آئے گی؟ مومن جانتا ہے اللہ کی مدد حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز۔ تو اللہ کا ہو جا، اللہ کا بندہ بن جا، اللہ تیری مدد کرے گا۔ تو اللہ کا بندہ بن، پھر اللہ کی حفاظت ملے گی۔ اللہ کی حفاظت پانے کے لیے تجھ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد چاہو صبر و صلات کے ذریعے سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یاد رکھو کہ نماز بڑی بھاری ہے، بوجھ ہے بہت، لیکن ان پر نہیں جو اللہ کی خشیت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کون ہے اللہ سے ڈرنے والے؟ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ایک دن ملنا ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور انہیں یقین ہے کہ انہیں پلٹ کے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ ایک دن اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، زندگی کا حساب دینا ہے۔ تو نے عبادت کی کہ نہیں؟ تیری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت تھا یا دنیا کی زیب و زینت؟ میرا بڑا گھر ہونا چاہیے، میرے پاس گاڑی ہونا چاہیے، میرا پیکیج بڑا ہونا چاہیے، میری شادی ایسی ہونا چاہیے، میرا نام ایسا ہونا چاہیے، میری ڈگری ایسی ہونی چاہیے، میرا پروموشن ایسا ہونا چاہیے۔ تیری زندگی کا مقصد کیا تھا؟ زندگی کا گول کیا تھا؟ کیا تیری زندگی کا گول یہ تھا کہ میں اللہ کا سچا بندہ بن جاؤں، میں اللہ کا واقعی معنوں میں بندہ بن جاؤں؟ تیری زندگی کا مقصد یہ تھا کہ نہیں تھا؟ کہیں کونے میں لکھا تھا کہ نہیں تو نے؟ نہیں، گول ہی نہیں تھا۔ وہ تو بائے فار گرانٹڈ لے رہا، میں تو ہوں نا اللہ کا بندہ۔ کیسا بندہ تو؟ اللہ کا زبان کا بندہ تھا تو۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جنہیں یقین ہے کہ انہیں ایک دن اپنے رب سے ملنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وانہم الیہ راجعون،
اور ان کو یقین ہے کہ پلٹ کے انہیں اللہ کے پاس جانا ہے، یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، جانا ہے۔ دو یقین ان کو ہے، جانا ہے، یہ چھوڑ کے جانا ہے، اور دو جانا ہے اور زندگی کا جواب دینا ہے۔ یہ دو احساس اگر زندگی میں آ جائیں، نماز آ جاتی زندگی میں۔ بھائی یہ سب چھوڑ کے جانے کا ہے، اس کے لیے سب اپنی زندگی آخر تھوڑی برباد کر سکتے، کام دھندے سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ جانا ہے، اور جانا ہے، فنا نہیں ہوں گے، وہاں پر ہم کو جواب دینا ہے زندگی کا۔ تو پھر زندگی کا جب جواب دینا ہے تو زندگی میں سدھار اپنے آپ آ جاتا ہے۔ جس سے اکاؤنٹ پوچھے جائیں گے وہ اکاؤنٹ صحیح رکھتا پھر، کیونکہ پوچھنے والا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں تو حساب کتاب صاحب چوپڑوں تک پوچھنے والا کون ہے؟ لیکن ہر ہفتے اگر پوچھنے والا ہے تو برابر آخری رات میں بیٹھا ہوا پورے اکاؤنٹ کلیئر کرتا ہو۔ تو محاسبہ وہی کرتا ہے جس کا محاسبہ ہونے والا ہے، اپنا حساب وہی کرتا ہے جس کا کوئی اور حساب کرنے والا ہے اور اس کو سزا بھی دے سکتا ہے۔ تو نماز اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین اہل ایمان کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، باقی رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ بہت بڑی آیت ہے، سورہ نور میں آیت نمبر 37 آپ پڑھیں۔ اللہ نے کہا وہ مرد ہیں، رجال۔ اب آدمی سوچے مردانگی اس میں کتنی ہے۔ جو اپنی تجارت اللہ کے لیے نہیں چھوڑ سکتا وہ مرد ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو بیوی ہے اس تجارت کی، دکان کی بیوی ہے، یہ دکان اس کا شوہر ہے، بیٹھ ہے کہ نہیں؟ اب بتائیے ذرا چاہو میں، ہاں جو اپنی دکان کا مالک نہیں ہے وہ کیا ہے؟ بھائی مالک اس کو کہتے ہیں کہ وہ جب چاہے جا سکتا ہے، اس کو اجازت نہیں، غلام ہے، وہ غلام ہے اس دکان کا، جو اللہ کے حکم کے لیے اس دکان کو تھوڑی دیر کے لیے بھی چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے کہا وہ مرد ہیں، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع، ان کی تجارت اور ان کا بیچنا انہیں غفلت میں نہیں ڈالتا ہے۔ کس چیز سے غفلت میں نہیں ڈالتا ہے؟ عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے۔ وہ ایسے تجارت میں بیٹھے گنتے بیٹھے نوٹ تو کھو ہی جاتے ایک دم، ہاں وہ نوٹ گننے میں ایسے لگتے ہیں کہ نیکیاں ہی گننا بھول جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کا حساب مال میں لگ کے اعمال کو بھول جاتے نہیں، وہ اپنے مالک کو نہیں بھولتے، وہ اپنی تجارت میں پھنس کے اپنے مالک کو نہیں بھولتے کہ ہم یہاں مال کے لیے نہیں اعمال کے لیے آئے ہیں۔ عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے سے انہیں ان کی تجارت غفلت میں نہیں ڈالتی ہے۔ وایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینے سے ان کی تجارت انہیں غفلت میں نہیں ڈالتی ہے، یعنی ان کی تجارتیں انہیں 3 چیزوں سے غافل نہیں کرتی ہے۔ نمبر 1 عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، یعنی دکان میں بیٹھ کے اللہ کو بھولتے نہیں، اپنی زندگی کے مقصد کو بھولتے نہیں، اپنے مالک کو بھولتے نہیں۔ یہ نہیں کہتے ہیں اگر میں نہیں بیٹھوں گا دکان میں تو پھر کیسا آئے گا رزق؟ ماں کے پیٹ میں دکان میں بیٹھا تھا، اور سارے جتنے جاندار ہیں دکان میں بیٹھتے ہو، بزنس کرتے، مچھلی سمندر کی مچھلیاں اور پرندے اور زمین میں رینگنے والے کیڑے مکوڑے، ساری مخلوقات، کون سی ڈگری ان کے پاس اور کون سے مارکیٹ میں بیٹھتے وہ لوگ؟ سب کا رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ پر نہ ہو، اللہ کے ذمے ہے، اس کو سب کو رزق دیتا ہو، سب کو رزق دیتا ہے۔ تو دکان میں بیٹھ کے وہ اللہ کو بھولتا نہیں، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ یہ کبھی نہیں بولتا ہے کہ میں کروں گا تو ہوگا، میرے بغیر کوئی نہیں کر سکتا، یہ نہیں بولتا ایسا۔ ٹھیک ہے سبب کے درجے میں تو ہے، بیٹھنا پڑے گا دکان پہ، ایسا نہیں ہے کہ نہیں بیٹھنا ہے، لیکن تو اپنے آپ کو رب نہیں بنا لیتا۔ ایمان والا اپنے آپ کو رزق کا رازق اپنے آپ کو نہیں بنا لیتا کہ میں گھر والوں کا رازق ہوں،
تو مر جائے گا بھی تو پلیں گے، اور پلتے ہیں لوگ۔ اللہ برابر اسباب پیدا کرتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دکان میں بیٹھ کے، تجارتوں میں بیٹھ کے وہ اللہ کو بھولتے نہیں، اپنی نمازوں کو نہیں بھولتے۔ نمبر 2، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے کو نہیں بھولتے۔ تجارتیں انہیں ان کی نمازیں برباد کرنے والی نہیں بناتی۔ جس کی تجارت اس کی نماز برباد کر دے وہ رجال میں سے نہیں ہے، جس کی تجارت اسے اللہ کو بھلا دے وہ رجال میں سے نہیں ہے، جس کی تجارت اتنا حریص ہو جائے مال کا کہ پھر زکوٰۃ ہی نہیں دیتا اس میں سے، اور میں کمایا میں کیوں دوں کسی اور کو، میرا مال ہے، میرا مال، میرا مال، میرا مال۔ بخیل ہو جائے، حریص ہو جائے، پیسے کا غلام ہو جائے اور نہیں دے، خرچ نہیں کرے، اللہ کا فریضہ اپنے مال میں ادا نہ کرے، وہ رجل نہیں ہے، مردانگی اس میں نہیں ہے، وہ غلام ہے، مال کا غلام ہے۔ اللہ کے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں؟ یہ 3 چیزیں انہیں اللہ سے دھوکے میں ڈالتی نہیں ہے، یعنی اللہ یہ تجارت ان کی 3 چیزوں میں، اللہ کی یاد میں، نماز قائم کرنے میں اور زکوٰۃ دینے میں ان کو غافل کرتی نہیں۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کیوں ایسا ہوتا ان کو؟ ان کی زندگی میں کیوں نماز کی پابندی ہے؟ ان کی زندگی میں کیوں زکوٰۃ ادا کرتے؟ اللہ فرماتا وہ ڈرتے ہیں۔ یخافون، ان کے دلوں میں ڈر ہے۔ کس چیز کا ڈر ہے؟ کل بزنس بند ہو جائے گا، کورونا آ گیا تو تجارت خراب ہو جائے گی، یا ریسیشن آ جائے گا تو میری تجارت ختم ہو جائے گی، یا فائر کر دیں گے تو میں مر جاؤں گا، کمپنی فائر کر دے گی، فائر بولتے ہیں اس کو، فائر کر دیا اس کو، فائر کر دے مطلب گولی لگ کے مر گیا۔ یہ نہیں تو وہ اللہ کہیں نہ کہیں رزق پیدا کرے گا۔ وہ اس سے نہیں ڈرتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں اس سے کہ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ایک ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس میں نگاہیں اور دل الٹ پلٹ جائیں گے، آنکھیں بالکل پلٹ جائیں گی، اتنی گھبراہٹ ہوگی۔ آپ دیکھیے کسی کو صدمہ ہوتا تو اس کا چہرہ دیکھیے، اس کا حال دیکھیے، جب بالکل ایک دم اچانک ایسا لگتا ہے کہ سامنے سے گاڑی آ رہی ٹکرا جائے گی اور بچ کے نکل جاتے ہیں ہم لوگ، دل کا حال اس وقت دیکھیے کیا ہوتا ہے، ایک دم یہاں آ جاتا ہے ایک دم۔ قرآن میں بھی اللہ نے اس کا منظر ذکر کیا ہے، تو آدمی کا بالکل دل جو ہے، کلیجہ ایک دم حلق میں آ جاتا ہے انسان کے۔ وہ جو کیفیت ہے اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں ایسا ہونے والا ہے، قیامت کا دن۔ وہ دیکھتے سب فنا ہونے والا ہے، سب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، ساری تجارتیں، ساری حکومتیں، سب ختم ہو جائے گا، سب برہنہ اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، قبروں سے اٹھیں گے۔ کوئی اس دن مالک نہیں، کوئی اس دن نوکر نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی گورا نہیں، کوئی کالا نہیں، عرب، یہ وہ سب اللہ رب العالمین کے آگے اپنی زندگی کا حساب دینے کے لیے پیش ہوں گے۔ وہ ہوگا ان کا رب ہوگا، وہ ہوں گے ان کے اعمال ہوں گے۔ دنیا کا سب پیچھے رہ گیا، ڈگریاں رہ گئی یہاں کے، ہاں بڑے بڑے عہدے رہ گئے اور سیاست رہ گئی، فالوورز رہ گئے، سب گئے۔ تو ہے، تیرا ایمان ہے، تیرے اعمال ہیں۔ پھر نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا، زکوٰۃ دیتا تھا کہ نہیں دیتا تھا، لوگوں کے حقوق ادا کیا کہ نہیں کیا، اللہ کی بندگی کا اہتمام کیا کہ نہیں کیا، وہاں وہی کام آئے گا، یہ سب ختم۔ جو ختم ہونے والا اس کے لیے اپنی زندگی برباد کرنا کتنی بڑی بیوقوفی ہے۔ لوگوں سے تعلق بنانے کے لیے رب سے تعلق خراب کرنا کتنی بڑی بیوقوفی ہے۔ رب سے تعلق خراب کرنے کا نہیں۔ ایمان والے عقل مند ہوتے ہیں، وہ اللہ سے اپنا تعلق کبھی ختم نہیں کرتے ہیں، کیونکہ باقی سب لوگ ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، وہ ساتھ نہیں چھوڑتا ہے۔ ہاں تو نے اس کو چھوڑا تو وہ تجھ کو چھوڑ دے، اس کا حق ہے، لیکن تو اگر اس کو نہیں چھوڑتا ہے وہ کبھی تجھ کو نہیں چھوڑے گا۔ دوسرے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، رب العالمین کبھی ساتھ چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ ساتھ دے تو پھر بندے کو کسی اور کی ضرورت ہوتی نہیں۔ لہٰذا یہ بھی چیز ایک ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ مزید باتیں ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے۔ ہم نے آج ایک اور صفت دیکھی اہل ایمان کی، 3 صفات پہلے دیکھی تھی، اللہ کا خوف، اللہ کی آیات پر یقین اور ایمان بڑھنا، اور اسی طرح سے اللہ پر توکل کرنا، اور 4تھی صفت آج ہم نے دیکھی نماز قائم کرنا ہے۔
نماز کا اہتمام کرنا، نماز کے بارے میں لاپرواہی نہیں کرنا، بلکہ نماز کو اس کے اوقات پر اس کی صفات کے اہتمام کے ساتھ پڑھنا۔ پانچویں چیز جو بچی ہوئی ہے انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے، پھر ان کا انعام کیا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔